बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, रोज़मर्रा का मामूल बन गया है कि इमरान खान साहब की किसी न किसी बयान पर हमें वीडियो लोड कराना पड़ती है। या तो उनकी कोई ऑडियो लीक होती है या फिर उनकी कोई तकरीर होती है। आए दिन वो कोई ना कोई बात करते हैं। ये बात तो मुझे नज़र आती थी कि इमरान खान इस्लामाबाद नहीं आएंगे। सो अब कह सकते हैं कि इमरान खान ने इस्लामाबाद आने का फैसला मनसूख कर दिया। नाज़रीन किराम, मैं इस पर तफसील से बात करूंगा। कबल इसके हम आगे बढ़ें, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें और अब आपके साथ शेयर करें, ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको पहुंचे। नाज़रीन किराम, जैसा कि मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान ने रेड जोन आने का फैसला ख़त्म कर दिया। वो जो स्ट्रेटजी छिपा रहे हैं, वो स्ट्रेटजी ये है कि इस्लामाबाद की जानब आने वाले रास्ते मर्री, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और दीगर जो पगडंडियाँ हैं या छोटे रास्ते हैं, इस्लामाबाद की हदूद के बाहर बैठ जाएंगे। उनका ये ख्याल है कि ये राना सनाउल्लाह ने उनके लिए जो आंसू गैस का इंतज़ाम कर रखा है, हम शहर का घेराव करेंगे, शहर के लोगों को बाहर नहीं निकलने देंगे और बाहर से किसी को इस्लामाबाद नहीं दाखिल देने। अमलन एक बार हुकूमत को मफलूज करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें अगर सूबाई हुकूमतें इमरान खान के साथ तावन करती हैं तो फिर उनकी खैर नहीं, फिर सीधा सीधा इन दोनों सूबों में गवर्नर राज नाफिज हो जाएगा और जब गवर्नर राज नाफिज हो जाएगा फिर चीफ मिनिस्टर मअतल हो जाता है, फिर सारे इख्तियारात गवर्नर के पास आ जाते हैं। पूरी इंतजामी मशीनरी जो है वो फिर गवर्नर के तहत काम करती है। पार्लियामेंट से भी उसकी मंजूरी जो लेनी है वो भी ले ली जाएगी। फिलहाल तो बड़े ज़बरदस्त इंतजाम कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, ड्रिल करवा रहे हैं पुलिस से, पुलिस अब एक्सरसाइज कर रही है, ख्वातीन पुलिस भी, मर्द भी। यानी इस्लामाबाद की जहाँ हदूद शुरू होती है वहाँ से नाकाबंदी शुरू हो जाएगी। एक आम तासर है, ये 7 रोज़ के लिए इस्लामाबाद बंद रहेगा। किसी को इस्लामाबाद अंदर में आने नहीं दिया जाएगा, वो आने नहीं देंगे जुलूस मुजाहरे वाले, ये किसी को इस्लामाबाद के अंदर नहीं आने देंगे हुकूमत, वो बाहर रोकेंगे। इस्लामाबाद से बाहर जाने भी किसी को नहीं दिया जाएगा। एक लिहाज से आप ये कह लीजिएगा 7 रोज़ के लिए इस्लामाबाद में कर्फ्यू की कैफियत होगी। चलिए, इमरान खान साहब ये शौक भी पूरा कर लें। वो स्ट्रेटजी इसलिए तब्दील हुई है कि वो समझते हैं कि उनके कारकुन मार नहीं खा सकेंगे जो राना सनाउल्लाह ने इंतज़ाम कर रखी है। ठीक ही है, अगर आप 1 दिन 2 दिन के लिए मुजाहरा करके चले जाते हैं तो ठीक है। अगर आपने 7 दिन से आगे 8 दिन से ज़्यादा है, या आप समझते हैं ज़्यादा दिनों के लिए इस्लामाबाद की नाकाबंदी की, तो फिर इस बात का कोई इम्कान है कि वफाकी हुकूमत एक्शन लेगी। और वो किस नौयत का एक्शन होगा, ये स्ट्रेटजी भी हुकूमत बताने के लिए तैयार नहीं। चलिए, इमरान खान साहब ने मियाँ वाली में जलसा किया, उन्होंने कहा यह मेरा आखिरी जलसा है यहाँ, और उन्होंने ये कहा है कि मुझे मारने की एक साजिश की गई है 4 आदमियों की, और वो 4 आदमियों के नाम मैंने, उसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड करा दी। अगर मैं मारा गया और मेरे खिलाफ कोई बात हुई तो फिर उसको वीडियो को नजर आम पर लाएंगे।
مجھے معلوم ہے کہ وہ 4 آدمی کن کا نام لینا چاہتے ہیں. 3 تو نام ہمیں معلوم ہے جن کے بار بار ان کو نشاندہی کرتے رہتے ہیں، لیکن چوتھے کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. بہرحال یہ بھی ان کا سیاسی حربہ ہے تاکہ ان کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کی جائے، کوئی ایسا ان کو ذکر نہ پہنچے. چلیے، عمران خان کی جان قیمتی جان ہے، اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے، اس کی حفاظت بھی کی جانی چاہیے اور خود بھی ان کو احتیاط کرنی چاہیے. رہی بات اب وہ اسلام آباد سے نکلیں گے یا اسلام آباد کے اندر بیٹھے رہیں گے یا پھر لاہور سے آئیں گے، میرا خیال ہے وہ لاہور سے آئیں گے، 5-7 دن جو ہے یہ اپنا وہ شمشمہ لگاتے رہیں گے، ڈھول بجاتے ہوئے آتے رہے آئیں گے، جگہ جگہ ڈانس ہو گئے، جگہ جگہ نعرے بازی ہوگی، پلاؤ کھائیں گے، اور وہ کہا کہ کپڑے بھی لے کر آ جائیں لوگوں کو. لیکن یہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو وہ غیبی مدد نہیں ملے گی، کہیں سے انہیں کوئی آدمی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوگا کہ جو ان کو روٹیاں بھی لا کر دے، ان کے کھانے کا انتظام بھی کرے، ان کے نہانے کا انتظام بھی کرے. اور پھر دیکھیں، اس بات کا قوی امکان ہے کہ اگر آپ نے راستے بند کیے تو ان شہروں میں حکومت کے حامی اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے درمیان تصادم ہو جائے. اس تصادم کی ذمہ داری جناب عمران خان پر ہی ہوگی. عمران خان کی آئے روز ایک آئیڈیو لیک ہوتی ہے، کسی میں وہ بندے خریدنے کی بات کرتے ہیں تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے، کسی میں وہ سائبر کی بات کرتے ہیں، اس کو مختلف ان کی چیزیں ایسی آ رہی ہیں. اس سے لگتا یہ ہے کہ ایک تو وہ گفتگو کرنے میں بڑے غیر محتاط ہیں، انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. ایک پرائم منسٹر کو جو اس منصب میں بیٹھا ہو، اس کو ایک ایک لفظ تول کر بات کرنی چاہیے. میں بہت قریب سے ان کو میں نے دیکھا ہے، 93 سے میں نے دیکھا ہے. تو مجھے افسوس ہے کہ ملک کے اتنے بڑے منصب پر ایک ایسا شخص بیٹھا رہا کہ جس کے پاس کوئی سیکریسی نہیں رہی، کوئی چیز قومی سلامتی کی جس کی چھپا کے رکھنی چاہیے تھی وہ نہیں رہی. اب چلیے، میدان سجنے والا ہے. عمران خان صاحب، آپ بھی تیاری کر لیں، وہ بھی تیاری کر رہے ہیں، لیکن کب تک پاکستان اس طرح کی کھیل تماشے سے کا متعامل ہو سکتا ہے؟ آپ اسمبلی میں آنا چاہتے ہیں، اسمبلی میں آ جائیں. مریم نواز لندن پہنچ چکی ہے، اپنے والد محترم کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے. آپ کے کارکن ان کا جگہ جگہ پر مخالفانہ نعرے لگانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. یہ طریقہ کار ختم کروائیں. اس طرح کا کام آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. پھر یہ روزانہ جمائمہ کے گھر کے باہر لوگ کھڑے ہوں گے، پھر کہیں گے جی جمائمہ کا تو کیا تعلق ہے اب ان سے. عمران خان صاحب، آپ کے 2 بچے تو وہاں موجود ہیں، 2 بیٹے تو موجود ہیں، پھر ان کے لوگ تنگ کریں گے، ان کے لیے نکلنا باہر مشکل ہو جائے گا. یہ چھوڑیں اس طرح کی سیاست، یہ گندی سیاست ہے. یہ پھر میں نے دیکھا ایک مظاہرے میں وہاں نعرے لگا رہے تھے، پھر گالم گلوچ ہو رہی تھی، اور اب بات گالم گلوچ تک پہنچ گئی ہے. آپ کے لیے بھی بہتر ہے آپ کسی کو گالی نہ دیں، تاکہ آپ کو ایک گالی کے بدلے لوگ 10 گالیاں نہ دیں. آپ کی عزت بھی ہمیں عزیز ہے، آپ قابل احترام ہے ہمارے لیے. میرے لیے خاص طور پر کہ میں آپ کو ایک سمجھتا تھا کہ آپ نے کوئی ملک میں تبدیلی کے لیے جدوجہد کی، لیکن کوئی جدوجہد ہوئی نہیں. آپ نے اسٹیٹس کو اور مضبوط کیا اور تبدیلی کے نعرے کو اپنے اقتدار کے لیے استعمال کیا. لہٰذا یہ جو آپ کے دوست، یہ جو آپ کے کارکن آپ کی ہدایت پر ایک نیا پاکستان کے اندر پولیٹیکل کلچر کریٹ کر رہے ہیں، جگہ جگہ آپ نعرے لگا کر کسی کو چور تو نہیں کہہ سکتے. اب تو چور آپ پر بھی چوری ثابت ہو گئی ہے. الیکشن کمیشن نے تو آپ کو چور ثابت کر دیا ہے.
وہ جو ثاقب نثار جیسا شخص جو چیف جسٹس بننے کا اہل نہیں تھا، اس نے آپ کو صادق و امین کا خطاب دیا تھا نا. اب وہ اعزاز آپ سے ختم ہو گیا. یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے، اس کا بھی رزلٹ اگلا جو پروسیس ہے وہ مکمل ہونے والا ہے، توشہ خانہ کا مکمل ہونے والا ہے. آپ نائل قرار دیے جانے والے ہیں، آپ کو اس بات کا علم ہے. آپ ملکی سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے. خدارا اب بھی وقت ہے آپ کے پاس کہ اپنے آپ کو بچا لیں، اور اپنے آپ کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں. لیکن اب تو مریم نواز نے لندن سے ایک بیان جاری کیا ہے، وہاں پریس کی ٹاک کی انہوں نے کہ ہم عمران خان جیسے آدمی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ مریم نواز کا بیان نہیں ہے. عمران خان صاحب، آپ کو پتہ ہے یہ کس کا بیان ہے؟ یہ بیان ہے نواز شریف کا. یہ نواز شریف کی ڈائریکشن ہے پی ڈی ایم کو کہ آپ نے عمران خان کے ساتھ اب کوئی لین دین نہیں کرنا. اور پھر نومبر کا مہینہ آنے والا ہے. میں نے چودھری پرویز علائش کی بات سنی ہے کہ نومبر میں آپ دیکھیں کچھ ہو جائے گا. ابھی اکتوبر ہے، اکتوبر ہی گزر جائے گا. پتہ نہیں کب اور کس وقت عمران خان کال دیتے ہیں اسلام آباد پورے کا گھیراؤ کر دیں. اب آپ عمران خان، اب آپ رانا ثناءاللہ سے ڈر کے مارے پنجاب کی سڑکوں پہ آپ ناکہ بندی کریں گے. آپ نے اسلام آباد کی کسی ایک سڑک پر بھی قدم رکھا تو پھر آپ پر آنسو گیس کی بارش ہوگی، ربڑ کی گولیاں چل رہی ہوں گی اور طاقت کا استعمال ہوگا. لیکن اگر آپ نے زیادہ دیر تک اسلام آباد کی ناکہ بندی کیے رکھی تو پھر آپ کے خلاف شدید ایکشن ہوگا اور پھر نہ جانے کیا نتائج نکلے. چلیے ہم بھی انتظار کرتے ہیں آپ کون سی تاریخ دیتے ہیں، اور ہم رانا ثناءاللہ کا بھی انتظار کرتے ہیں کہ وہ کس طرح ڈنڈا استعمال کرتے ہیں اور اس ڈنڈے کا استعمال کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. شکریہ.